إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود والحسن صحيح والحديث حسن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا.
بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، یہ بات کسی بھی مسلمان مرد اور عورت پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہے، رسوائی اس کا مقدر ہے۔ ہر محاذ پر، ہر میدان میں مسلمان پسپا ہے، اور یہ پسپائی کیوں نہ ہو، جبکہ وہ دین جو اسے عزت عطا کرنے والا تھا، وہ دین جس کے سبب اسے عزت اور رفعت ملی تھی، وہ اسلام جس نے اسے عروج عطا کیا تھا، آج اس اسلام سے اکثر مسلمان بے نیاز ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ وہ رب جس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، آج ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، ہم نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے ذریعے سے عزت، شوکت، رفعت اور مقام و بلندی تلاش کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام مہما ابتغینا بغیرہ اذلنا اللہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کی پستی میں تھے، ذلیل اور رسوا تھے، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہماری کوئی عزت نہیں تھی دنیا کی قوموں کے سامنے، ہم گری ہوئی نظروں سے دیکھے جایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلام عطا کر کے، یہ دین عطا کر کے ہم کو عزت عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، بلندی اور عروج عطا فرمایا۔ اگر ہم عزت، شان و شوکت اور بلندی اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام سے دور رہ کر کے، اسلام سے منہ موڑ کر کے، دین بیزار ہو کر کے اور دین کو چھوڑ کر کے اگر ہم عزت تلاش کریں گے تو عزت نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالی ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ اگر قوم نعمت میں ہوتی ہے، قوم عزت میں ہوتی ہے اور قوم شوکت میں ہوتی ہے، اگر اس نے اس عزت کی قدر نہ کی، اپنی حالت کو اگر نہ بدلی تو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھتا ہے اس پر۔ لیکن اگر اس کو بدل دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حالت کو، اس کی عزت کو بدل دے گا، اس کو ذلت و رسوائی کے دلدل میں دھکیل دے گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت دی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں ہی مقام ملے گا، تمہیں ہی عزت ملے گی. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن باقی رہے، اگر تم مومن باقی رہے تو تمہیں عزت ملے گی، تمہیں سب کچھ ملے گا. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اگر آج ہم اپنے مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا، جو نعمتیں دی تھی، نعمت توحید دی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رسول دیا تھا، لیکن سب کچھ مٹا دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. میرے بھائیو کتنے مسلمانوں کے پاس آج توحید ہے؟ مسلمانوں کو دیکھیں تو شرم آتی ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ کو مصیبت اور پریشانی پہ پکارنے کے بجائے کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مان رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائی مقدر نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی کے دلدل میں نہیں دھکیلے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور وہ نبی جس نبی جیسا کوئی نبی نہیں آیا، آپ سید المرسلین ہیں، ایسے عظیم نبی کی امت میں ہو کر کے رہ کر کے بھی، ایسے عظیم نبی کو پا کر کے بھی آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اپنے نبی کی اتباع کے بجائے کسی اور کی اتباع کر رہے ہیں. یہ اسلام، یہ دین ہمیں جو ملا، اس سے بڑھ کر کے کوئی عظیم دین ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس دین، یہ دینداری بھی آج ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ دینداری بھی ہمارے ہاں آج نہیں ہے. نماز جیسی عظیم عبادت جس کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھ رہا ہے؟ کتنے نمازی ہیں؟ کتنے 5 وقت کے نمازی ہیں؟ اور 5 وقت میں پھر فجر کے کتنے نمازی ہیں؟ کتنی صفیں بنتی ہیں مسجد کے اندر؟ میرے بھائیو، میرے عزیزو، ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم غیروں کو دوش نہ دیں، غیر ذمہ دار نہیں ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی، ہماری پستی کے غیر ذمہ دار نہیں ہے. دشمنوں کی بات نہ کریں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں اتار لیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کس ذلت اور رسوائی میں رکھ لیا ہے. ہم کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کتنا اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی خوشنودی کتنی چاہنے والے ہیں، اور وہ دین جو اس نے ہمیں دیا تھا ہم اس پر کتنا عمل کرنے والے ہیں. اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. اس عبادت کا حق ہم کتنا ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے لیے، ہم اپنے گزارے کے لیے، ہم اپنی روزی کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی بزنس کے لیے اپنی زندگی کا اکثر حصہ 95% یا اس سے بھی زیادہ لگاتے ہیں، اور تھوڑا سا حصہ ہم عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیتے ہیں. جمعہ پڑھنے چلے آتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ندارد ہیں، 5 وقت کا کوئی نمازی نہیں ہے. میرے بھائیو، میرے عزیزو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آج ہماری ذلت اور رسوائی کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سر فہرست توحید کو چھوڑنا ہے. توحید کو چھوڑ دیا، اللہ کے ایک الہ واحد کی عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے ہاں توحید نہیں ہے، توحید کا مفہوم ہی نہیں ہے، توحید کا معنی اور مطلب ہی نہیں جانتے ہیں. لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا سمجھتے ہیں کافی، اس کا معنی اور مطلب، اس کا تقاضا کیا ہے، سب کچھ بھول گئے ہیں. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں نہیں ہے. تو ذلت اور رسوائی نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر.
بلا دی آہ دل سے ہم نے تعلیمات قرآنی، غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی. یہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہمارے لیے رہنما ہے، یہ جو قرآن جو ہمارے لیے نور ہے، یہ قرآن جو ہمارے لیے روح ہے. لیکن آج اس قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، کتنا عمل ہے، اور کتنی اس کے احکام پر کتنی پابندی ہے. میرے بھائیو ذرا سا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں. میدان قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہاں ہے؟ ہمارے ہاں قرآن برکت کے لیے ہے، ہمارے ہاں قرآن چومنے چاٹنے کے لیے ہے، ہمارے ہاں قرآن جو ہے قسم کھانے کے لیے ہے، تعویذ بنانے کے لیے ہے، مردے پر سورہ یاسین پڑھ دینے کے لیے ہے. ہمارے ہاں قرآن عمل کے لیے نہیں ہے، تدبر کے لیے نہیں ہے، اب اس کے احکام کی پابندی کے لیے نہیں ہے. میرے بھائیو جب ہمارا یہ حال ہو جائے گا تو ذلت و رسوائی ہمارے نصیب میں آئے گی، ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. جب تک ہم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم رجوع اللہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک ہمیں دنیا کی قوم، دنیا کی کوئی چیز، نہ دولت، نہ سلطنت، نہ حکومت، کوئی چیز ہمیں عزت نہیں عطا کر سکتی ہے، کوئی چیز ہمیں عروج اور ہمیں مقام عطا نہیں کر سکتی ہے جب تک ہم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. آج تقاضا ہے وقت کا کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں اور غور کریں کہ کیا اسباب ہیں ہماری ذلت اور رسوائی کے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے فرما بردار اور اس کے تابع بن جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تم مدد نہ کیے جاؤ، تمہاری مدد نہ ہو. آج کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، آج کتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کتنے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے. ہمارے حالات پر کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے حالات نہیں بدل رہے ہیں. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، جب تک کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس روٹھے ہوئے رب کو جب تک نہیں منائیں گے، اس وقت تک ہمارے حالات کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اتباع کرو اس وحی کی، اس چیز کی جو ہماری طرف سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اچانک آ جائے. وانتم لا تشعرون اور تم سمجھ نہ سکو. میرے بھائیو، میرے عزیزو، آج اللہ کا وعدہ ہمارے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر ضروری ہے مومنوں کی مدد کرنا. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ہندوستان کیا دنیا میں کتنے عرب مسلمان ہیں، لیکن حالات ہر جگہ دیگرگو ہیں، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، عزت و ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، املاک تباہ کی جا رہی ہیں، مسلمان کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی نے
کیا فرمایا؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر واجب ہے مسلمانوں کی مدد کرنا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے. تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ایمان والے اور رسول آئے ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی ہے. قرآن کے اوراق پلٹیے، آپ سورتیں پڑھیے، سورہ ہود اور اسی طرح سے سورہ شعراء وغیرہ آپ پڑھ ڈالیے، غور سے پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان والوں سے اور اسی طرح سے عمل صالح کرنے والوں سے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں انہیں خلافت عطا کریں گے، حکومت عطا کریں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے، فرمائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو ہم امن سے، عافیت سے، سلامتی سے بدل دیں گے. کتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہ زمین میں تمہیں حکومت عطا کریں گے، تمہیں شوکت غلبہ عطا کریں گے، اور کیا کریں گے کہ تمہارے دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور کیا کریں گے کہ تمہارے اوپر جو خوف ہے اس خوف کو امن سے بدل دیں گے. آج ان تینوں چیزوں میں مسلمان جو ہے پیچھے ہیں. کوئی شان و شوکت نہیں، دین کو بھی غلبہ نہیں. ہم صحیح طریقے سے اپنے دین پر کھل کر کے آج عمل نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح کی کمی ہے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، جو مجھے، میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے، ایسے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ تین چیزیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور آخر میں ایک حدیث بیان کرتا چلوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب تک دین کی طرف نہیں لوٹو گے، جب تک اپنے دین پر اچھی طرح سے کاربند نہیں ہو جاؤ گے، مضبوطی سے جب تک دین کو نہیں پکڑ لو گے، اس وقت تک ذلت اور رسوائی ہٹائی نہیں جائے گی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جب تم اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، غور کیجئے گا، سودی کاروبار کرنے لگو گے اور بیل کی، گائے کی دم پکڑ لو گے، مال مویشیوں میں مست ہو جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جہاد کو ترک کر دو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلّا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. ہم آج دنیا میں لگے ہوئے ہیں. دین کے لیے ہم کتنا کر رہے ہیں، دین کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں. ہر شخص اپنی کوشش کا ذرا سا اندازہ لگائے، اپنے اوپر دین کتنا نافذ کر رہا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے. غور کرے کہ آج ہم دنیا میں کتنے لگے ہوئے ہیں اور دین کے لیے ہمارا کتنا حصہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلّا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. اور فرمایا لا ينزعہ عنکم، یہ ذلت تم سے ہٹائے گا نہیں، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ.
دین کی طرف لوٹ آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. جب تک رجوع اللہ نہیں ہوگا، جب تک ایمان نہیں پیدا کیا جائے گا، ایمان کی تجدید اور ایمان کے جو تقاضے ان کو پورا نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم دین پر اچھی طرح سے عمل نہیں کریں گے، میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، ہماری ذلت اور رسوائی اور دشمنوں کا غلبہ ہم سے ہٹایا نہیں جائے گا. اور دوسری حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، کہ امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت جو ہے کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن یوجد ولا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں سے، تمہارے دشمنوں کی، تمہارے دلوں سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا خوف، تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت اور موت سے ناپسندیدگی. میرے بھائیوں، تو اگر سوختہ سامہ ہے تو یہ یوم سیاہ، یا ہم اگر سوختہ سامہ ہیں تو یہ یوم سیاہ خود دکھایا ہے ہمارے گھر کے چراغوں نے ہمیں. میرے بھائیوں، یہ اپنی غلطیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں یہ جو فساد پھیلا ہے وہ کس وجہ سے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں، لوگوں کے گناہ ہیں، لوگوں کی نافرمانیاں ہیں، لوگوں کی معصیتیں ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے کرتوت کا انہیں مزہ چکھایا جائے. ولعلہم یرجعون، اور ہو سکتا ہے اللہ کی اس آزمائش سے، اس امتحان اور اس عذاب سے وہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے بار الہ، ہمیں اپنے دین پر اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ، آج دنیا کے مسلمانوں پر جو ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے، اللہ تو اس کو عزت سے بدل دے، انہیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنے دین کو غلبہ عطا فرما، دینداروں کو غلبہ عطا فرما، توحید کو غلبہ عطا فرما، سنت کو غلبہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.